اللہ آپ کو سلامت رکھے. توجہ ہے نا دوستو؟ تو اس مرحلے پر ذرا سا ہمیں غور کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے کہ یہ وہ کیفیت ہے جہاں سے آغاز اسلام ہوا. میں وہی عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ تاریخ کے مورخ کو اندازہ نہیں ہے کہ ابتدائے رسالت کی کیفیتیں کیا ہیں، آغاز رسالت کے حالات کیا ہیں. اس لیے کہ جتنے بھی راوی اور روایتیں اکٹھا ہوئی ہیں وہ تو سب اعلان رسالت کے بعد آئے ہیں نا. جب مسلمان ہوئے تو انہیں حالات اسلام کا پتہ چلا، تو انہوں نے تو صرف اتنا ہی دیکھا کہ پیغمبر اسلام کی خدمت میں آنا ہے، لا الہ الا اللہ کہنا ہے، محمد رسول اللہ کہنا ہے، مسلمان ہو جانا ہے، روٹی پانی فری مل جائے گا، خدیجۃ الکبریٰ کی دولت کا صدقہ ہے. بہت توجہ عزیزان محترم، مسئلہ کوئی زحمت تو تھی نہیں. کوئی زحمت تو تھی نہیں کسی بھی قسم کی. اس لیے لوگوں نے صرف اتنا ہی دیکھا کہ اسلام نام ہے کلمہ پڑھ لینے کا، اسلام نام ہے کلمہ پڑھ لینے کا. اصل میں ساری دنیا چونکہ خود ایک عمر طویل گزارنے کے بعد دائرہ اسلام میں داخل ہوئی ہے، اس لیے انہیں وہیں تک کے حالات کا علم ہے جہاں سے وہ مسلمان ہوئے. شرافت کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہ نہ کہتے کہ پیغمبر 40 برس کے بعد رسول بنے، بلکہ فراخ دلی یہ تھی کہتے کہ ہم 40 برس کے بعد مسلمان ہوئے، ہم کیا جانے وہ کب سے رسول تھا. توجہ ہے نا جان محترم؟ یہ تو دیانتداری کا تقاضا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا. ماضی کی شرمندگی نے ایسا نہیں کرنے دیا. اللہ اکبر بھائی، توجہ اس جملے پر، ماضی کی شرمندگی نے ایسا کرنے نہیں دیا. تو آغاز اسلام، ابتدا اسلام، آخر یہ 40 برس کی جو حیات طیبہ ہے یہ کوئی معمولی سن و سال تو نہیں ہے. 40 برس بہت ہوتے ہیں ایک کامل و اکمل انسان کے. آپ ان 40 برس پہ گفتگو ہی نہیں کرتے، بات ہی نہیں کرتے. بالکل بات وہیں سے شروع کریں گے 41 برس سے. 40 برس کی سیرت ہے، اور اسی لیے ہم نے آپ کی خدمت میں یہ مسلسل ہم عرض کر رہے ہیں ان 4 مجالس میں کہ پیغمبر اسلام کو اسی لیے پروردگار عالم نے حکم دیا کہ میرے حبیب سب سے پہلے اپنے قرابت داروں کو دعوت ایمان دو، انہیں بتاؤ. اس لیے کہ تمہارے قرابت دار بہتر سمجھتے ہیں کہ مقصد رسالت کیا ہے. قرابت دار پہلے سمجھتے ہیں، بہتر سمجھتے ہیں کہ مقصد رسالت کیا ہے. یہ تو پروردگار عالم کو بھی پتا تھا اور رسول اللہ کو بھی پتا تھا کہ نہ ابو جہل ایمان لائے گا، نہ ابو لہب ایمان لائے گا، نہ عتبہ ایمان لائے گا، نہ عتیبہ ایمان لائے گا، نہ شیبہ ایمان لائے گا. اور پیغمبر اسلام ظاہر ہے ایک بات تو طے ہے کہ سرکار رسالت مآب کوئی دعاؤں کے ذریعے سے تو کافروں کو مسلمان کرنے آئے نہیں تھے. بھائی اگر دعائیں ہی کرنی تھی تو 23 برس تک محنت کرنے کی کیا ضرورت تھی. اب یہ پیمانہ کہ بھئی فلاں کے لیے دعا کی، عدل رسالت صلوات بھیجے بآواز بلند. بہت شکر گزار ہوں آپ کو. سرکار رسالت میں آپ کوئی دعاؤں کے ذریعے سے تو مسلمان کرنے نہیں آئے تھے، اور اگر انہوں نے دعا کے ذریعے کہیں مسلمان کیا ہے تو سرکار کی عدالت پر بات آتی ہے. سب ایک آدمی کے لیے خود دعا کر رہے ہیں اللہ اسے مسلمان کر دے. اچھا 2 آدمیوں کے لیے کر رہے ہیں کہ پروردگار یا اسے کر دے یا اسے کر دے. تو اس میں ابو جہل کا کیا قصور اگر پروردگار نے نہیں سنی؟ رسول اللہ نے تو 2 کینڈیڈیٹ پیش کیے تھے. آخر کی بات ہے صلوات بھیجے نا محمد والے محمد پر. اگر وہ نہیں ہوا تو سرکار رسالت مآب کوئی دعاؤں کے ذریعے سے مسلمان کرنے کے لیے نہیں آئے تھے. سرکار رسالت مآب تو آئے تھے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. مقصد بعثت رسالت یہ تھا. سورہ مبارک جمعہ میں وضاحت کے ساتھ ارشاد ہوا کہ خدا وہ ہے کہ جس نے امیین میں ایک رسول بھیجا جس کا کام کافروں کے لیے مسلمان ہونے کی دعا کرنا نہیں ہے. یتلو علیہم آیاتہ ہی، وہ ان پر آیات کی تلاوت کرتا ہے، وہ ان کے نفوس کو پاک کرتا ہے، وہ انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. تو پیغمبر کا کام آیات کی تلاوت کرنا ہے، دعائیں کر کر کے کسی کافر کو مسلمان نہیں کرنا. عزیزان محترم پوری توجہ چاہوں گا آپ کی. سرکار کی بعثت کو قرآن نے متعدد مقامات پر وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے. یتلو علیہم آیاتہ ہی، آیات کی تلاوت کرتے ہیں. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے ناپاک نفسوں کو پاک کرتے ہیں.
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کا علم دیتے ہیں۔ تو پیغمبر آئے تھے تعلیم کتاب و حکمت کے لیے، پیغمبر آئے تھے تلاوت قرآن کے لیے، پیغمبر آئے تھے تزکیہ نفوس کے لیے۔ یہ مقصد بعثت رسالت تھا۔ ارشاد ہوا حبیب وانذر عشیرتک الاقربین، سب سے پہلے اپنے قرابت داروں کو دعوت ایمان دو۔ وہ واقعات آپ مسلسل 3 دن سے سن رہے ہیں۔ ہم اب ذرا سا یہاں سے آگے بڑھ رہے ہیں اس چوتھی مجلس میں، چونکہ ہمیں نویں مجلس تک انشاءاللہ غدیر تک جانا ہے۔ ان مرحلوں سے ان تقاریر کو گزارتے ہوئے تاریخ کا ایک نتیجہ ضرور انشاءاللہ آخری مجلس میں اگر مولا نے طاقت دی تو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ وہ یہ عزیزان محترم، اب دعوت ذوالعشیرہ میں جب اعلان رسالت ہو گیا اور تصدیق رسالت کرنے والے نے تصدیق رسالت کر دی، گھر ابو طالب کا، تصدیق علی کی، رسالت نبی کی، بائیکاٹ ابو جہل کا، یہاں سے 2 راستے چلے، ایک تصدیق کرنے والے، ایک تردید کرنے والے۔ جو رسالت کی تردید کر رہے ہیں وہ کافروں کا قبیلہ ہے، جو رسالت کی تصدیق کر رہے ہیں وہ مومنوں کا قبیلہ ہے۔ تو یہ کافر قبیلہ جس نے مخالفت، اب دوستو مسئلہ کیا تھا کہ 3 دن سے ابو جہل اٹھا کر لے جا رہا تھا اپنے ساتھیوں کو کہ پیغمبر کی بات نہ سن سکے، مگر ابو طالب نے آج مجبور کر دیا کہ وہ پیغمبر کی بات سنے، اسلام کی دعوت ان کے کانوں میں پہنچے، اور علی کی تصدیق نے اس بات کو مستحکم کر دیا۔ اس لیے کہ مولا نے کہا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، مولا میں گواہی دیتا ہوں میں آپ کی قدم قدم پہ مدد کروں گا۔ تو اب عزیزان محترم، کافروں کے دل میں تو یہیں سے گرہ پڑ گئی نا، اس باپ کے خلاف بھی، اس بیٹے کے خلاف بھی۔ صلوات بھیجنا محمد آل محمد پر۔ اس باپ کے خلاف بھی گرہ پڑی، اس بیٹے کے خلاف بھی۔ اب دشمنی براہ راست کنورٹ ہو گئی، تبدیل ہو گیا انداز دشمنی۔ جو دشمنی اصل ہے اسلام سے، دشمنی ہے کافروں کو پیغام توحید سے، دشمنی ہے اصل میں لوگوں کو لا الہ الا اللہ سے، دشمنی ہے محمد رسول اللہ سے۔ مگر یہ جو درمیان میں 2 دیواریں آ گئی نا باپ اور بیٹے کی، بہت توجہ فرمائیں دوستو۔ نتیجہ دے رہا ہوں 5-10 منٹ میں، آج کی مجلس کا خلاصہ پورا ایک لمحہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب یہ دشمنی کے انداز بدلے نا، تو یہ جو دیوار بن گئے، یہ جو سپر بن گئے رسول کی، ایک باپ اور ایک بیٹا۔ باپ نے حمایت کا اعلان کر دیا، بیٹے نے تصدیق کر دی، اور خود تاریخ کا مورخ لکھتا ہے کہ 12 برس کی عمر میں پیغمبر اسلام کی تصدیق کی ہے علی نے۔ 12 برس کی عمر میں، 12 برس کی عمر میں رسالت کا گواہ بنا ہے ابو طالب کا بیٹا۔ تو معاشرتی، ایک جملہ کہوں گا، معاشرتی اعتبار سے 12 برس کی عمر میں علی نہ انڈیپینڈنٹ ہے نہ خود کفیل ہے، باپ موجود ہے، بیٹا تصدیق رسالت کر رہا ہے۔ ابو طالب کی ذمہ داری تھی، معاذ اللہ اگر ابو طالب ایسے ہوتے جیسا کہ یہ کافر کہتے ہیں تو اگر رسول کو نہیں روک سکتے تھے تو اپنے بیٹے کو تو کہہ سکتے تھے، ارے کیا باپ کے مذہب کے خلاف؟ یا علی بھائی اندازہ فرمائیے نا۔ دیکھیں دوستو، لاجیکل اپروچ ہے، پوری طاقت سے اس کو ادھر سے صلوات بھیج دیں محمد آل محمد۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ توجہ ہے نا، کم از کم بیٹے کو تو منع کر سکتے تھے نا۔